بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. شعبان کی 15ویں رات میں جاگو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، دعائیں کرو، دین کو روزہ رکھو. نبی نے نہیں فرمایا. اگر نبی بولتے مجھے اور آپ کو عمل کرنا ضروری ہے، نبی نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کیا، نبی کا حکم نہیں، صحابہ نہیں کرے. دیکھو دنیا چل رہی ہے، سب کی چل رہی ہے دنیا، اچھے کی بھی چل رہی، برے کی بھی چل رہی، لیکن اللہ ایک دن رکھا ہے، مالک یوم الدین. اللہ فیصلے کے دن کا مالک ہے. حشر کا میدان ہوگا، ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہمارا پورا ریکارڈ اپنے ہاتھ میں رہے گا. پڑھو آپ نے دن میں کیا کیا، آپ نے رات میں کیا کیا، یہ پورا فائل تمہارے ہاتھ میں ہے. پڑھو، قیامت کے دن پڑھنا ہے. دیکھنا ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کا حکم ہے، عمل نبی کا فرمان ہے. کیونکہ اسلام کے دو ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. تیسرا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. اللہ کی نبی کی زندگی میں شعبان کی 15ویں رات آئی. اللہ کے نبی نے خاص کر کے شعبان کی 15ویں رات کو آپ نے کوئی قیام نہیں کیا، کوئی خاص نماز. اگر نماز پڑھی ہوتی تو اللہ کے نبی صحابہ کو بولتے کہ نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو. اللہ کے نبی سے کوئی اتھینٹک نہیں، ثبوت نہیں. جو نہیں ہے نہیں کریں گے بھائی، جو ہے وہ کریں گے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد.
متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران سے آیات کریمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان کی فضیلت اور بدعات، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا خول و کردار، سننے خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، سننے خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعتی کو جہنم کی مار ہے۔ حضرات، اللہ کا فضل، ہم جس مہینے میں داخل ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور آج شعبان کی 15 تاریخ 1446 ہجری ہے۔ شعبان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ پہلی حدیث ترمذی کے حوالے سے، شعبان کے مہینے میں ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے یا چند ہی روزے چھوڑتے، تقریباً اس شعبان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے۔ دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے، رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے۔ ان دونوں احادیث سے بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اس شعبان کے مہینے کی فضیلت نفلی روزے کی وجہ سے ہے، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے
یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصم، جب آدھا شعبان گزر جائے، یعنی شعبان کے آدھے دن گزر گئے، فلا تصوموا، اب روزہ مت رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہمدردی، امت کی خیر خواہی میں آپ نے امت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے کہا شعبان کا آدھا مہینہ جب گزر جائے فلا تصوم، اب روزہ مت رکھو۔ شارحین لکھتے ہیں آدھا شعبان گزرنے کے بعد کیوں روزہ نہیں رکھنا؟ آدھا شعبان گزرنے کے بعد نفل روزے اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ بہت قریب میں ایک بابرکت، ایک فضیلت والا رمضان کا مہینہ، جس مہینے کے روزے مسلمان مرد اور عورت پہ اللہ نے فرض کیا ہے، ان روزوں کو آپ کو رکھنا ہے۔ ان روزوں کے رکھنے میں آپ کے اندر قوت، آپ کے اندر طاقت ہو۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جب زیادہ روزے رکھتے ہیں، ایک صحابی سوال کرے، اس صحابی کا نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں کنٹینیو روزہ رکھ رہے ہیں نا، کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ پیارے نبی نے اس کا جواب دیا۔ پیارے نبی نے فرمایا ذاک شہر، اے اسامہ یہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ عبادت نیکی کے کام کرنے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اکثر لوگ شعبان کے مہینے میں نیکی کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، توجہ نہیں دیتے، ذرا ٹھہرو رمضان آ جائے، بہت قریب ہے نا، رمضان کا مہینہ آ گیا، پوری طرح نہ مسجد کو 5 ٹائم نہ مسجد کو جا جاتا ہے۔ اکثر لوگ شعبان کے مہینے میں نیکیاں کرنے میں، عبادت کرنے میں غفلت برتتے ہیں، جبکہ شعبان کا یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے روزے کی حالت میں۔ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے اس لیے رکھتے تھے، اس شعبان کے مہینے میں ہمارا فائل، ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ اس شعبان کے مہینے کی کوئی دوسری فضیلت نہیں۔ دوسری بات، کیا شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے؟ ایک سوال، آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ سے مسلم بھائی بھی سوال کر سکتے ہیں، نان مسلم بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ بتاؤ کہ شریعت اسلامیہ میں شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت ہے؟ آپ جواب دیں گے شعبان کی کچھ راتیں فضیلت والی ہیں، ان فضیلت والی راتوں میں شعبان کی 15ویں رات کی بھی فضیلت ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے 2 روایتیں نقل کی ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت، صحیح الجامع کی روایت، 2 روایتیں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کی فضیلت ہے، شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کی فضیلت ہے۔ حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کا جائزہ لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا جائزہ لیتا ہے، اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کرتا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ایمان والوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس کو معاف نہیں کرتا، جو کافر ہے اللہ اس کو ڈھیل دیتا، جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی اپنے دل میں چھپائے رکھا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، اس کو مہلت دیتا ہے کہ تو اپنے دل کی صفائی کر لے، اپنے بھائی کے تعلق سے دشمنی مت رکھ، دل کو صاف رکھ لیں، اس کو اللہ وقت دیتا ہے کہ تاکہ وہ صلح کرے۔
शारीन लिखते हैं प्यारे नबी ने रातों की जो फजीलत बयान फरमाई, उन रातों की फजीलत में शाबान की 15वीं रात की भी फजीलत है, लेकिन शाबान की 15वीं रात में अल्लाह के नबी ने कोई खास अमल नहीं किया। हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाह का हुक्म, नबी का फरमान। प्यारे नबी क्या बोले? जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो। बच्चों को बोलते बेटा नमाज पढ़ना। नबी ने फरमाया जब तुम्हारा बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच गया, नमाज नहीं पढ़ने में उसमें सख्ती करो। काम काज ड्यूटी कर नहीं जाने पर, पैसे नहीं कमाने पे हम सख्ती करते हैं। हम सख्ती नमाज के मामले में अपने बच्चों पे करना है। और नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो गए, उनकी बिस्तर अलग कर दो। अपने बच्चों की उम्र 10 साल की हो गई, अब उनका रूम अलग कर रहे हैं, बिस्तर अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये अल्लाह की नबी की हिदायत है। अल्लाह की नबी बोले शाबान की 15वीं रात में जागो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुआएं करो, दिन को रोजा रखो। नबी ने नहीं फरमाया। अगर नबी बोलते मुझे और आपको अमल करना जरूरी है, नबी ने नहीं कहा, नबी ने नहीं किया, नबी का हुक्म नहीं, सहाबा नहीं करे। देखो दुनिया चल रही है, सबकी चल रही है दुनिया, अच्छे की भी चल रही, बुरे की भी चल रही, लेकिन अल्लाह एक दिन रखा है, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह फैसले के दिन का मालिक है। हशर का मैदान होगा, हमारे नामे अमाल हमारे हाथ में दिए जाएंगे, हमारा पूरा रिकॉर्ड अपने हाथ में रहेगा। पढ़ो आपने दिन में क्या किया, आपने रात में क्या किया, ये पूरा फाइल तुम्हारे हाथ में है। पढ़ो, क़यामत के दिन पढ़ना देखना। हम जो भी काम करेंगे भी अल्लाह का हुक्म है, अमल नबी का फरमान है। क्योंकि इस्लाम के 2 ही उसूल हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। तीसरा कोई पहलू है ही नहीं। अल्लाह की नबी की जिंदगी में शाबान की 15वीं रात आई, अल्लाह की नबी ने खास करके शाबान की 15वीं रात को आपने कोई क़याम नहीं किया, कोई खास नमाज। अगर नमाज पढ़ी होती तो अल्लाह की नबी सहाबा को बोलते कि नमाज पढ़ो, ये करो, ये करो। अल्लाह की नबी से कोई अथेंटिक नहीं, सबूत नहीं। जो नहीं है नहीं करेंगे भाई, जो है वो करेंगे। नबी की हदीस मिलती है शाबान के महीने में ज्यादा रोजे रखिए। बाज लोग क्या बोलते हैं, देखो शाबान की 15वीं रात शबे बारात है। अच्छा दलील क्या है? अभी कुरान में है ना जी, सूरह दुखान में पढ़े आप। दुखान के माने धुआं, क़यामत के दिन धुआं निकलने वाला है। सूरह का नाम है धुआं। सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने कहा, पढ़ो आयत, कहते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आयत पेश करते हैं, उनसे ये बोलना तर्जुमा पढ़ो भाई। आयत तो पेश करें आप, शबे बारात के ग्रुप में आप आयत पढ़े, तर्जुमा करो। अल्लाह की आयत है ना, तर्जुमा करो। अल्लाह कहता इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने उतारा कुरान को, फी लैलतिन मुबारका, बरकत वाली रात में हमने कुरान को उतारा। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, कुरान से हम लोगों को डराने वाले हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में लोगों के फैसले होने वाले हैं। शब बारात की सबूत है ना चाहिए भाई। कुरान की तफसीर कुरान से करेंगे। आप बोल रहे हैं बरकत वाली रात, शबे, ये बरकत वाली रात शाबान की 15वीं रात आप बता रहे हैं। इस आयत की तफसीर कुरान से देखते हैं, कुरान की तफसीर कुरान से। कुरान अल्लाह कब नाजिल किया? बरकत वाली रात में नाजिल किया। फैसले कब होते हैं? बरकत वाली रात में फैसले होते हैं। जिस रात में अल्लाह ने कुरान उतारा वो रात कौन सी है? लैलतुल क़द्र है, वो शब क़द्र है। 30वें पारे की मुस्तकिल एक सूरत पढ़ो आप, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को क़द्र वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। पूरी सूरत तर्जुमा पढ़ ली, पूरा मालूम होता अल्लाह कुरान को जो नाजिल किया हो शबे क़द्र में नाजिल किया। शबे क़द्र वो रात जिस महीने में आती है उसकी तफसीर कुरान से। सूरह बकरा पढ़िए,
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ 3 باتیں میں آپ کو قرآن کی آیت اس کی تفسیر کیا، معلوم یہ ہوا کہ قدر والی رات، برکت والی رات، مبارک رات، لیلۃ القدر، شب قدر، عزت کی رات، وہ رمضان کے مہینے میں آخری 10 دنوں میں آتی ہے، کوئی ایک رات۔ اس لیے اللہ کے نبی صحابہ کو کیا بولے؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر لیتے، کمر کس لیتے، اظہار کس لیتے، پوری رات جاگتے، صحابہ کو جگاتے، بیویوں کو جگاتے۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ اللہ کی عبادت کرنے کا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ وہ عبادت کا عشرہ ہے۔ افسوس رمضان کا آخری عشرہ آج معاملہ الٹا، آخری عشرہ خصوصاً آخری 10 راتیں شاپنگ کی نظر ہوتی ہے۔ آپ دیکھو، رمضان کی آخری 10 راتیں شاپنگ، خریداری، گھومنا، ادھر ادھر چکر لگانا، جبکہ آخری 10 راتوں میں اللہ رب العالمین نے کوئی ایک رات رکھا ہے جس رات میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا۔ یہ قرآن ہدایت کا پیغمبر ہے، یہ قرآن ہدایت دینے والی کتاب، ایسی کتاب اس رات میں اتارا، اس رات میں فیصلے ہونے والے، اس رات میں عبادت نہیں کر۔ شعبان کی 15ویں رات اللہ جائزہ لیتا ہے، اس رات میں نبی جاگے نہیں، نبی نہیں کرے، اب جس سے کرتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ اللہ سوال کرے گا قیامت کی، اے میرے بندے تو نے کیسا عمل کیا، کیسا عمل کیا، کیسا عمل کرنا بھائی؟ سورہ ملک اس کا جواب دیتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تمہیں اس لیے پیدا کیا دنیا میں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل سے برا اس عمل کو اللہ پسند کرے، اس عبادت کو اللہ قبول کر لے، وہ اچھا عمل۔ اب اس عمل کو اللہ پسند نہیں کرا، اس ضمن میں ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دین میں کچھ تبدیلی کر دیے، جو نہیں ہے اس کو ایکسٹرا کر دے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آگے بولے، اللہ کے نبی ایسا کام بتانا ہے، وہ کرا تو جنت میں چلے جانا ہے۔ کیا جذبہ ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس صحابی آگے بولے مجھے ایسا عمل بتاؤ، وہ عمل کرو جنتی بن جاؤں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اسلام دین کے چند بنیادی کام بتائے، یہ کام کر لو آپ جنت پہ جائیں۔ اللہ کے نبی سے سننے کے بعد وعدہ کیا انہوں نے، لا ازید ولا انقص، پیارے نبی جتنی باتیں بتائیں اس میں میں زیادہ بھی نہیں کرتا، اس میں کم بھی نہیں کرتا، جتنا نبی بتا اتنا برابر کرو، وعدہ کرو۔ وعدہ دیکھو، نبی کے بتائے جانے پر نبی کی بات پہ عمل کرنے کا جذبہ، اس میں میں بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ وعدہ کر کے جب پلٹنے لگے صحابی، فلما واللہ، جب صحابی پلٹنے لگے، پیارے نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا۔ اے میرے صحابہ، اگر کسی کو دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، وہ اس صحابی کو دیکھو، یہ جنتی ہوگا۔ کیوں جنتی بنے؟ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے نبی جو بولے بڑھاتا بھی نہیں گھٹاتا بھی، جتنا بولے اللہ کے نبی اتنا کرنا۔ یہ دین دیکھو، اگر دین میں ہم زائد چیزوں کو داخل کر لی جو نہیں ہیں، وہ کرتے کرتے گئے، اس کو بدعت بول دے، اس کو بدعت بول۔ بدعت کا کتنا بڑا نقصان، یا تو بدعتی کو بدعت سے روکے بولے تو غصہ آتا، اے کیا ایسا بول، اچھا کام کرو، میں کیوں روک رہے ہیں آپ ایسا؟ یہ بدعت ہے، دین میں ایک نئی چیز ہے، قرآن سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے آپ بچ جائیے۔ آپ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں، اچھی بات بتائے میں آئندہ سے نہیں کرتا، بعض لوگ ضد پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ بدعتی کا کتنا بڑا نقصان دیکھو، بہت بڑا نقصان یہ۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے، آپ نے دعا پڑھی، السلام علیکم دار مؤمنین للاحقون۔ آپ نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت آپ نے دعا، السلام علیکم، اے ایمان والو تم پر سلامتی ہو،
ہم آپ سے ملنے والے ہیں. نبی نے قبرستان میں داخل ہوتے ہو نبی نے جو دعا پڑھی اس دعا میں مطلب بھی ہے ہم آپ سے ملنے والے ہیں. پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. جملہ ریفرنس دے رہا ہوں صحیح مسلم کا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی نے فرمایا صحابہ سے اے میرے صحابہ تم میرے ساتھی ہو, تم میرے ساتھی ہو, میرے بھائی ہو جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے. میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچانوں گا. صحابہ پوچھے اللہ کے نبی ابھی آپ کے وہ بھائی دنیا میں نہیں آئے, قیامت کے دن ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے آپ دیکھے نہیں, آپ کی وہ بھائی دنیا میں بھی آئے نہیں, آپ کیسے پہچانیں گے؟ نبی نے فرمایا کسی کا ایک بہت زیادہ کالے گھوڑے ہیں, ان کالے گھوڑوں میں کسی کا ایک سفید گھوڑا, پورے کالے گھوڑے ہیں, کسی کا ایک ایسا گھوڑا اس کا چہرہ سفید ہے, اس کے پیر سفید ہے, اس سفید گھوڑے کو پہچانے میں دشواری ہوتی ہے آپ کو. صحابہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی میری امت کے چہرے ہاتھ پیر چمکتے رہیں گے, اس لیے کہ میری امت نمازوں کی پابندی کرتی ہے. صرف نماز کسی خاص رات کسی خاص دن کے لیے نہیں, میری امت دم حیات نماز پڑھتی ہے, روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتی ہے میری امت. اس وضو کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا یہ میری امت کو میں حوض کوثر پہناؤں. آخری بات اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض دیا, جی کوثر دیا. کوثر کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر, وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, جو آپ بھی نبی کے ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ سے آپ کا امتی اگر حوض کوثر ایک مرتبہ پی لے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. نبی فرماتے ہیں میری امت آ رہی ہے پانی پلا رہا ہوں, نبی میری امت آ رہی پانی پلا رہا ہوں. کچھ لوگ دور سے آئے, قریب تک آئے, فرشتے دھکے تک وہاں سے تو لائن میں آئے, کیوں میں آئے؟ قریب آپ پلانا, فرشتے دھکے دے کے ان کو ہٹا دیے. پیارے نبی فرمائیں گے یا ربی اے میرے رب امتی اللہ یہ میری امت دھتکارے جا رہے ہیں, ہٹائے جا رہے ہیں. نبی سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کی بات دین میں ایکسٹرا چیزوں کو انہوں نے رائج کی, نئی چیزوں کو انہوں نے اس میں کیا جگہ دے دیا, آپ کے دین کو انہوں نے بدل دیا. نہ سننا. پیارے نبی فرمائیں گے سوقن لمن غیر بات, ایسی بات ہے ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ. امام کائنات فرمائیں گے ہٹ جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا. جمعے کا خطبے کا وقت میرے بھائی, اس ضمن میں بہت ساری باتیں ہیں, بلا صحیح کتاب و سنت سے جو باتیں ثابت ہیں وہ کرنا ہے. یہ شعبان کا مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے بھائیو. اس مہینے میں ہم پوری طرح اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, نمازوں کی پابندی کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, حقوق الزوجین ادا کریں, حقوق العباد جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ سے دعائیں کریں اللہ رمضان کا مہینہ مجھے میری فیملی کو ساری امت کو اللہ نصیب فرمائے. اللہ سے دعائیں کریں کیونکہ بہت فضیلت والا بنا بہت قریب ہے. جس مہینے میں اللہ کی توفیق سے داخل ہونے والے اللہ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی کتاب و سنت کی تعلیمات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جتنے موحد مرحومین ہیں اللہ انہیں کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرما دے. اللہ ہم بھی مرنے والے, ہمیں موت آنے والی, اللہ موت سے پہلے اللہ آخرت کا توشہ تیار کرنے, نیکیاں کرنے, عبادت کرنے, اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں جو نوجوان ہیں اللہ ان نوجوانوں کو اسلامی نوجوان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم أكبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.